اچھا، جو میرے دوست دوسرے ممالک سے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ہم بیسیکلی جو سگنل پر رکتے نہیں ہیں، اگر ریڈ سگنل ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں سگنل توڑنا۔ وہ بیسیکلی کوئی پتھر سے سگنل نہیں توڑتے، مطلب ایک یہاں پر عام طور پر اصطلاح ہے کہ سگنل توڑ دیا اس نے، سگنل جمپ کر دیا اس نے۔ تو اس میں بعض اوقات لوگوں کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کبھی کبھی تو جہانی فان سے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو آج جب میں اپنے آفس عزم ٹیک میں آ رہا تھا، جو کہ ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے، تو آتے ہوئے میں ایک سگنل پر کھڑا ہوا، کیونکہ میرے والا سگنل ریڈ سگنل تھا۔ تو ایک مخالف سمت میں بھی مطلب ایک ریڈ سگنل تھا، اور تیسری طرف سے ٹریفک جو تھی وہ فلو میں تھی، وہ کیونکہ سگنل گرین تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے اپوزٹ آیا ہے، حالانکہ سگنل بند ہے، اور میرے قریب سے گزرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا، بھائی یار تمہاری کیا مجبوری ہے، تم نے یہ سگنل توڑا ہے؟ تو کہتا میری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہنس کے تو گزر گیا۔ اس کے چھوٹے سے فکرے نے کہ میری کوئی مجبوری نہیں، اور پھر بھی میں نے سگنل توڑا، اس نے مجھے بڑا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا جتنے لوگ سگنل توڑتے ہیں، اچھا جو میرے دوست دوسرے ممالک سے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ہم بیسیکلی جو سگنل پر رکتے نہیں ہیں، اگر ریڈ سگنل ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں سگنل توڑنا۔ وہ بیسیکلی کوئی پتھر سے سگنل نہیں توڑتے، مطلب ایک یہاں پر عام طور پر اصطلاح ہے کہ سگنل توڑ دیا اس نے، سگنل جمپ کر دیا اس نے۔ تو اس میں بعض اوقات لوگوں کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کبھی کبھی تو جہانی فان سے کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ سگنل توڑنا نہیں بھولتے، اسے اپنا معاشرتی اور اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ میں جب اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سگنل کیوں لوگ توڑتے ہیں، تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ لیکن آج مجھے اس کا جواب ملا کہ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یار تم نے سگنل کیوں توڑا، تو اس نے کہا، میں نے کہا کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کہتا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے سگنل جمپ کرنا ہے، ہم نے سگنل اگر ریڈ سگنل ہے تو ہم نے اس کو کراس کر کے چھوڑنا ہے، نہیں تو ہماری عزت نفس پر حرف آ جائے گا۔ تو اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرے دانشور بھائی ہیں امجد پرویز صاحب، تو ان سے میں اکثر اس طرح کے کویشچنس کرتا ہوں، یہ مجھے پھر بڑے اس کے ذرا ایسے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جس سے میرا بھی دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور میرے جو ناظرین ہیں ان کا بھی روشن ہو جائے گا۔ تو جی امجد صاحب آپ بتائیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں سگنل لوگ توڑتے ہیں؟ رشاد صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج ایک ایسا نقطہ سوال کی صورت میں اٹھایا ہے کہ جس کی ہمارے ملکوں کو اور بالخصوص پاکستان کو شدید ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بجائے اس کے کہ ہم ٹریفک کی طرف جائیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے، جی جی کہ جو دانشور ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، ان سے، کہ پاکستان میں جو ہم لوگ ہیں ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں۔ اچھا، اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کس کا ہے، لیکن جس کا بھی ہے وہ ان کی عزت ہمارے لیے استادوں جیسی ہے۔ تو ہجوم ہوتا کیا ہے اور قوم ہوتی کیا ہے؟ کیا ریاست قوم ہے؟ کیا حکومت قوم ہے؟ کیا لوگ قوم ہے؟ کیا یہ جو روڈز ہیں یہ قوم ہے؟ کیا یہ درخت قوم ہے؟ پہاڑ قوم ہے؟ باؤنڈریز قوم ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوم افراد ہیں معاشرے کے، لیکن ہم جو ہیں وہ ہمارے کولیکٹیو تھنکنگ کا فقدان ہے، جیسے کہ ہمارے چینل سے بھی واضح ہے کہ ہم سوچ کے ہم بات کرتے ہیں، مطلب میں سوچ نہیں، ہم سوچ، مطلب ہم سب کی سوچ کولیکٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے۔ لیکن لوگ اپنے آپ کو مطلب ایک ہجوم کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھیڑ چاڑ کی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ میری یہ اوپینین ہے، آپ اس پر تھوڑا بتائیں۔ جی، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں اس لیے ہماری قوم کو قوم نہیں کہا جاتا کیونکہ ہم
सब जो पाकिस्तान में रहते हैं इनफरादी सोच सोचते हैं, और जब तक हम इनफरादी सोच सोचेंगे, हम अगर इज्तमाही सोच नहीं सोचेंगे, तब तक हम इनफरादी सोच सोचने का मतलब कि हम फ़र्द हैं। जब फ़र्द हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अमली तौर पर अपने मुल्क को ओन नहीं कर रहे। बिल्कुल। अमली तौर पर किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना हो तो हम फ़ौरन में बेवतन बन जाते हैं। लेकिन अगर उसी का वतन के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम इनफरादी बन जाते हैं। तो हमारे नज़दीक वतन है क्या? हमारे नज़दीक वतन है वो जिस घर में हम रहते हैं वो, सही। यानी कि वो 2.5 मरले का, 4 मरला का, 5 मरला का, 10 मरला का, 1 कनाल का, 2 कनाल का जो घर है, उसे हम वतन समझते हैं। हम उसे वतन समझते हैं। सही बात है आप। इसके अलावा हमारे लिए ये वतन नहीं है। दिखाने मतलब के लिए, अपने घर को- पासपोर्ट बनाने के लिए, आईडी बनाने के लिए तो ये वतन है। मतलब अपने घर को साफ कर दिया, बाद में कूड़ा साथ वाले घर के आगे फेंक दिया। यस, मैं आ रहा हूँ उस तरफ जी, ना, जी। ठीक है ना। तो वतन को हमने क्या बनाया हुआ है? वतन को हमने बनाया हुआ है कि ये सिर्फ हमारे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होती हैं वो बनाने के लिए एक अदारा है, जिस अदारे का नाम हमने पाकिस्तान रखा हुआ है। पाकिस्तान रखा है, सही बात है। अगर हम इसको ज़रा इस बात को उल्ट कर दें, जी, जी। उलट ऐसे कर दें कि अपने जो वतन है उसको घर समझ लें, बिल्कुल। ठीक है, और अपने आप को, अपना जो घर है हमारा, उसको हम सिर्फ इसकी पनाहगाह समझ लें, हम्म। तो फिर आप देखें कि इसके रिजल्ट क्या है। कौमें जो हैं वो डिसिप्लिन से जानी जाती हैं। अच्छा, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कौमें नहीं है। वो एक वाड़ा नहीं होता जानवरों का, जी जी बिल्कुल। ये एक वाड़ा है। वाड़ा पाकिस्तान में या पंजाबी में वाड़ा उसको कहते हैं जो जंगल, जहाँ पर जानवर हों और जिनको न बैठने का पता है, न उठने का पता है, कोई अपने discipline अपने वो गलाजत पे ही लेटे होते हैं, अपनी गलाजत पे ही, अपनी बात- वहाँ भी वो दुम आ रहे होते हैं। हाँ जी, वो तो बात- अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो साथ जी। अक्सर कहा था, मैं बताऊँ क्या करता हूँ। मैंने एक बार का वाकया कि मैं इधर फैसलाबाद स्क्वायर, अपना गेट स्क्वायर है यहाँ पे, वहाँ पर मैं ना सिग्नल पर खड़ा हुआ, बाइक थी मेरे पास, तो एक बंदा आया पीछे से गाड़ी में, उसने मुझे ठोका और मेरी यहाँ से ऊपर मैं गया उतनी हाइट पे, और जब मैं नीचे, बाइक मेरे नीचे, मैं उसके ऊपर, और बाइक मेरी, मैं कहता हूँ कि लगता है मैं बाइक से ज़्यादा मजबूत हूँ। बाइक मेरी का कुछ नहीं रहा, मेरी अलबत्ता मेरे कपड़े वगैरह फट गए। तो मैं ना थोड़ा होश आया, मैं गया भाई के पास, मैंने कहा यार, मैं हालांकि गुस्सा आता है इंसान को, लेकिन मैं थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करता हूँ। मैंने वो मुझे जाते कहता सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी। तो मैंने कहा यार ये तुम्हें ब्रेक लगाने नहीं आती? जब मैंने कहा ड्राइविंग सीखी, ब्रेक, कहता नहीं भाई वो बस जल्दी मेरी स्पीड थी। मैंने कहा चलो यार मैं सिग्नल जंप कर देता हूँ। तो यार सॉरी यार, आपने, मैंने कहा आप भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप तो सिग्नल, मैंने कहा यार यही तो बात है, यहाँ पे तो मसला है। मैंने सोचा कि पिछला भी सिग्नल का एहतराम करेगा, मैंने किया, लेकिन यहाँ पे तो हो गया इत्तेजाज, मतलब कि डिफरेंस आ गया कि यार अगर ये इनफरादी सोच होगी, अगर इज्तिमाई सोच होती तो आप भी रुकते और मैं भी रुकता, मैं रुका था तो आप भी रुकते, तो इस तरह ये हादसा ना होता। खुदा का शुक्र है मेरी ज़िंदगी बच गई है, मतलब चोटें नहीं लगी, लेकिन यार खुदा के लिए अगली बार कभी ऐसी हरकत ना करना, हो सकता है किसी की जान भी जा सकती। वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हो, उसके साथ खातून थी, इसलिए मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ा, वो शख्स चला गया, लेकिन पता नहीं आगे उसने मतलब इस पर अमल किया होगा कि नहीं किया होगा। तो यहाँ पर ही आता है कि हमारे अंदर कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है, हम देख रहे होते हैं, हम इशारे पे रुके रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यकीन जाने खुदा को है कि मैं इतना दिमाग में वो डर बैठ गया कि मैं अगर बाइक पे होना तो मैं एक बार ना ब्रेक लगाने से पहले पीछे देख लेता हूँ गाड़ी तो नहीं आ रही। ये वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है,
تو یہ مطلب میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ابھی میری بات اصل میں مکمل نہیں ہوئی تھی، چلیں آپ نے اس میں بات کر دی. میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا ابھی وہ پھر درمیان میں بات آ گئی. دیکھیں قوموں میں بہادری کے نا معیار ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بہادری کے معیار کچھ اور طے ہوئے. ہمارے ہاں بہادری کے معیار کیا ہیں؟ ہمارے ہاں بہادری کے معیار یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص سگنل توڑتا ہے تو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور جو شخص پولیس آفیسر یا وارڈن کے ساتھ، ٹریفک وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہ بہادر آدمی ہے. بہادر ہے. اور دیکھیں اور جو شخص ون ویل ڈرائیو کرتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا نڈارا ہے. اب یہ جو لغت ہے یہ ہم نے، یعنی یہ کس نے چینج کی ہے؟ یہ ہم نے چینج کی ہے اصل میں. تو اب آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس کو اس نصیحت کا اس لیے پتہ نہیں چلتا یا اس نصیحت پر کان نہیں دھرتا کیونکہ معاشرے میں جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے، جو ہم بڑے جو ہیں جب وہ چھوٹوں کو بتاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. تو اس کے لیے اس لیے اس کو، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلاس کرتی کون سی ہے، یہ کلاس کرتی ہے پہلے تو ایج بریکٹ ہے، یہ ایج بریکٹ ہے 14 سال سے لے کے تو 20-22 سال کا نوجوان جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن سر میں دوسرا یہ ہے، مجھے بات مکمل کر لیں دے نا سر، ابھی میری بات مکمل نہیں ہے. اچھا دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ 14 سال سے لے کے 22 سال کا، صحیح، ٹھیک ہے نا. دوسرا وہ ہے جو پہلی نسل ہے نا، جی جو اس میں پرویلیج ہے، جی وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. میں آپ کو شور کہتا ہوں، میرے ساتھ آپ ڈرائیو کر لیں، گاڑی چلاتے ہوئے میں بتا دوں گا کہ گاڑی کے اندر آج ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، صحیح، آج مالک بیٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور میں یہ بتا دوں گا آپ کو کہ آج ڈرائیور بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، آج یہ مانگ کے لے کے آیا ہوا. مانگ کے لے کے، کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا احترام کرنا اور ایٹیکیٹس کے ساتھ چلانا، ٹھیک ہے نا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ، اور پھر اور بھی چیزیں ہیں اس میں. فرض کریں اگر ایک گاڑی میں 4 دوست ہم عمر بیٹھے ہیں، پھر اس کی ڈرائیو کا پیٹرن اور ہوگا. اگر اس کے ساتھ اس کی والدہ یا کوئی اس کی بیوی یا اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کی ڈرائیو ڈفرینٹ ہوگی. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح بات. اگر کوئی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا، فرض کرے بائک ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اس کا فرینڈ بیٹھا ہوا ہے پھر کچھ ہوتا تو پھر کچھ اور ہوگا. اگر اس کی کوئی سسٹر بیٹھی ہے یا کوئی اس کا عزیز بیٹھا ہے پھر وہ اور طریقے سے کرے گا. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار ٹریننگ اس کی، یہ تو بندہ بڑا بدتمیز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ، پھر اس کو سارے رولز یاد آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ اکیلا ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی فرینڈ ہوگا، اگر وہ بائک پہ ہے، اگر وہ گاڑی پہ ہے اس کے ساتھ، پھر وہ سارے رولز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم سمجھ لیں معصوم چلاک لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم وی آر ناٹ کلیور نیشن، وی آر اوور کلیور نیشن. تو یہ اوور کلیور لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی تربیت کا پرابلم بھی ہے اور ان کی معصومیت بھی ہے. کیوں؟ یہی لوگ جو ہیں جب ڈسپلن کسی روڈ پہ جاتے ہیں تو اس وقت یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہی جب کسی باہر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. مطلب ان کو لاٹھی سے ان کی درست کیا جاتا ہے. ان کی ٹرینڈی ہیں، ٹرینڈی. یہ جس طرح کا دیکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا پھر اڈاپٹ کرنے کی مطلب یہ قانون پر مطلب سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو انسانی عمل اس پر کرنا ہے بھائی، اس کے اپنے لیے طور پہ نہیں کرنا. جی دیکھیں شان صاحب، عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی. عادتیں درخت کی طرح ہوتی ہیں.
صحیح پہلے وہ چھوٹا پودا ہوتا ہے، صحیح اس کے بعد پھر تنا موٹا ہوتا ہے، صحیح پھر وہ ایک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح اچھا، اگر پودا چھوٹا ہے اتنا ہے، جی جی اگر آپ اس کے ساتھ ایک کانا لگا دیں جی جی تو وہ پودا جس نے درخت بننا ہے وہ سیدھا اوپر جائے گا۔ صحیح اگر آپ اس کے ساتھ وقت پر کوئی چھڑی، کوئی پائپ، کوئی کانا نہیں لگائیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اچھا، جب وہ ٹیڑھا ہوگا نا صحیح ایسے ہی بڑھے گا۔ صحیح جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو کرین سے بھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم چونکہ 70 سال کے معصوم ہیں، کیا بات، تو اس وجہ سے اب چونکہ ہماری ترجیحات اور ہیں، ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا جو ہے اس نے ترقی کیوں کی ہے۔ کچھ غلط فہمی یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ ہماری کتابیں پڑھ کے ترقی کر گیا، ٹھیک ہے نا، یا ویسٹ نے ہم سے علم لیا ہے۔ صحیح اچھا، اگر یہ بات سچ بھی مان لیں صحیح تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے بیگ سے کوئی کتابیں لے لے اور پڑھ کے پاس ہو جائے اور میں ابھی نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 300 سال سے تو ہم اپنے نصاب میں پڑھ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، تو پھر انہوں نے کس وقت ہمارا علم لیا تھا؟ ایک بات ہوتا ہے، اگر کچھ دیر کے لیے یہ مان بھی جائیں تو پھر ہمارے لیے یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہماری بحث نہیں چل رہی کہ جو امریکہ ہے اس کے قوانین کی پاسداری کرنی، ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے قوانین کی پاسداری کرنی، صحیح یعنی کسی اور ملک کی نہیں ہے بھائی، یہ جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کی۔ آپ کیوں اپنے مربے بیچ بیچ کے باہر کے ملک جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جس کی آپ پاسداری نہیں نہ کرتے وہ کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ ادھر جاتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہ کریں سوائے اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں تو آپ کا شہر آٹومیٹکلی صاف نظر آئے گا۔ بالکل اس لیے کوئی باہر سے آ کے تو ہمارے جو ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست کی جو ہماری ریاست ہے، ہم اس کے قوانین کا احترام نہیں کرتے تو ہم اس کو تذلیل کرتے ہیں اس کی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات، تو اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ بے وطن ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اور ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں۔ تو اس کو پھر سم اپ کریں کیونکہ ہمارا آج ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا برسٹ کریں گے ہم، لیکن میں اس کو سبمٹ کرتا ہوں جی، تھینک یو سو مچ۔ ابھی اس ویلاگ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ شخصیت اس وقت ہی بنے گے جب آپ قوانین کا احترام کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بھی کر لیں گے، زیبرا کراسنگ سے پہلے گاڑی کھڑی کریں، سگنل جب تک گرین نہ ہو آپ نہ جائیں، ٹریفک وارڈن کا احترام کریں، اور ٹریفک وارڈن صاحب جو ہے نا ان سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں ان کو پکڑ کے سائڈ پہ نہ لے جائیں، ٹھیک ہے، ان کو روکیں جو وائلیشن کرتا ہے، ان کو نہ روکیں جو وائلیشن نہیں کرتا، تاکہ آپ کے متعلق خوف پیدا نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو دوستو، جیسے کہ ہم جو سامنے سے سم اپ کیا ہے ویڈیو کو، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بچہ ٹین ایجر ہے جو سگنل کو جمپ کرتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کا باپ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے ننگ جا ننگ جا ننگ جا، کوئی نہیں سگنل گزر جا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر آپ ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، تو اپنے گھر سے تربیت شروع کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان پر کیسے عمل کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے آپ نے ایک مشورہ، تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ گھر سے تربیت ہوگی تو مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، کلیکٹیو تھنکنگ آئے گی، کلیکٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہم ایک جیسا سوچیں گے اور ملک ہمارا آگے بڑھتا جائے گا۔ بہت شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ پائندہ باد۔